آئی پی پی کے ساتھ ری نیگوشیٹ نہیں ہو سکتا معاملہ, تقسیم کار کمپنیز کا صوبوں کو نظام دینا, اس میں بڑی پیچیدگی ہے, تو پھر اب بات جا کے رکتی ہے, وہ رانا صاحب کہتے ہیں بک سٹاپس ود آئی ایم ایف کو جا کے یہ حکومت, نگران حکومت کہہ سکتی ہے کہ دیکھیں ذرا ہمارے حالات اور ذرا رحم کر دیں, دستگیری کر دیں. دیکھیں وہ رانا صاحب جو بکس کہتے ہیں نا, یہ بکس سے آگے نکل چکے, یہ وہ جو رانا صاحب کہتے ہیں نا کہ رانا صاحب کہتے ہیں کہ دیر ول بی اے سچویشن. سو ابھی یہاں پہ سچویشن والا معاملہ ہے کہ ہم ایک سچویشن میں آ چکے ہیں. اب اس میں دیکھیں اس کا کوئی ابھی اس طریقے سے حل نہیں نکل سکتا, یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے. جس طریقے سے آئی پی پیز کے معاہدے کیے گئے اور بہت سارے کچھ معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کیا گیا, لیکن سارے معاہدے ری نیگوشیٹ نہیں ہو سکے, اور پھر ہم نے تھرمل پاور کی طرف بھی ہم نہیں گئے. اور جو جہاں تک نگراں حکومت کا تعلق ہے, دیکھیں ان کے پاس نہ اتنا مینڈیٹ ہے, نہ کیپیسٹی ہے, نہ ہی ان کو پاس فیصلوں کی اس طریقے سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیصلوں کو برداشت کرنے کی وہ جو کہتے ہیں نا کہ قوت, وہ بھی نہیں ہے. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں, عوامی مینڈیٹ آپ کے پاس ہوتا ہے, تو آپ مشکل فیصلے لے سکتے ہیں, پھر آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں, جو بیک لیش آئے گا آپ کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے. لیکن ایک ایسی حکومت جس کی کوئی عوام کی سپورٹ حاصل نہیں, مطلب سپورٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی ووٹ لے کے نہیں آئے, وہ اتنے مشکل فیصلے نہیں کر سکتے. اور اسی وجہ سے اب سیاسی جماعتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ 90 روز کے اندر انتخابات کروائیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو سامنے نظر آ رہی ہے, سامنے دیوار پہ لکھا ہوا ہے, نظر آ رہا ہے, روز اس کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں, مہنگائی اور ہوگی, ڈالر اور اوپر جائے گا, بجلی اور مہنگی ہوگی, ہر چیز اور مہنگی ہوگی, یہ بار بار کہا جا رہا ہے. اور اس کے باوجود لگتا اس طرح ہے کہ سیاسی جماعتیں جو فیصلے کرتی رہی ہیں, وہ ان ساری چیزوں کا ادراک ہونے کے باوجود آنکھوں کے اوپر ہم نے پٹی باندھی ہوئی, اور ہم چیزوں کو اس نہج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے پھر واپسی کا سفر جو ہے بڑا مشکل ہوگا, بہت زیادہ مشکل ہوگا. تو ابھی بھی یہ فیصلے کی گھڑی ہے, آپ فیصلے ایسے کریں جس میں لانگ ٹرم جو پاکستان کا مفاد ہے اس کا دفاع کیا جائے, اور اس میں سیاسی جتنی بھی جماعتیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اگر انتخابات میں ڈیلے کیا گیا, اگر اسی طرح معاملات چلائے گئے, دیکھیں جو ہوتی ہیں الیکٹڈ حکومتیں ہوتی ہیں, ان کو پھر تھوڑا سا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ووٹر ہم سے ناراض تو نہیں ہو رہے, کیا مسئلہ ہے. تو میرے خیال میں جب تک الیکٹڈ گورنمنٹس نہیں آئیں گی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور اس مسئلہ کھڑا ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 2 صوبوں کے اندر ایسی حکومتیں ہیں جن کا عوامی مینڈیٹ سے کوئی تعلق نہیں. اب وفاق کے اندر بھی ایک ایسی حکومت آئی ہے, ان کو جلدی جلدی آئین کے اندر جو ان کا کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے, انتخابات کروائیں اور عوامی جو نمائندے ہیں ان کے حوالے چیزیں کریں, پھر ان کے اوپر ذمہ داری آئے گی کہ انہوں نے کس طرح چیزوں کو درست کرنا. آپ نے کہا کہ 23 روپے مزید بڑھ سکتی ہے بجلی کی قیمت, اس طرف تو ہم جاتا دیکھ رہے ہیں کہ فی یونٹ اس میں اضافے کی تجویز آ رہی ہے سامنے. 1 ستمبر سے بھی 10 سے 12 روپے پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے. اس معاملے تک, یہاں تک, اس نہج تک معاملات کو پہنچانا یہ سول وار کو دعوت دینے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا حکمران یہ بھانپ نہیں رہے؟ ایک عائشہ, یہ جو آپ کا کویسچن ہے, پچھلے ایک سال کے اندر رانا صاحب نے کوئی اچھی خبر دی ہے اس پروگرام میں, اب آپ سول وار پہ لے آئی ہیں. ہاں, میں نے کہا اس پہ بھی رانا صاحب مہر لگا دیں, کیونکہ رانا صاحب نے واقعی اچھی خبریں نہیں دی. رانا صاحب کہتے رہے کہ یہ ڈانگ چھوٹا وہ کرتے رہے, اور پھر وہ ہو رہا ہے, سب دیکھ رہے ہیں. وہ کب سے نہیں ہوا, میرا خیال ہے اس سے ہٹ کے افہام و تفہیم کی طرف آئیں. ایک اے پی سی بلا لیں, وہ ساری سیاسی جماعتیں جو اب دوڑنے لگی ہوئی ہیں الیکشن کمیشن اور کہہ رہی ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرا رہے ہیں, اب جا کے انہیں ہوش آ رہی ہے. نہیں عائشہ جی, کوئی اے پی سی سے کام گزر چکا ہے, آگے چلا گیا کام. اے پی سی نہیں, اب نہیں بن سکتی اے پی سی, اور اے پی سی کے نکلے گا بھی کچھ نہیں. اب جو ہے نا, اب یہ مفادات کی جنگ ہے, اور ہر ایک کا اپنا مفاد ہے, اور اس طریقے سے کام چل رہا ہے. اگر آپ کسی پارٹی کے کہنے پر اس کی مطلب کی منسٹریز پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں منسٹرز نہیں لگائیں گے تو ناراضگی ہے, ٹھیک ہے. اگر کیونکہ وہ 16 مہینے میں جو وہ ادھر کاروائیاں ڈال کے گئے ہیں ان کو کور اپ کرنے کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ان کے منسٹر نہیں لگائیں گے تو مسئلہ ہے, ناراضگی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ ان کے کہنے پہ چیف سیکرٹریز اور آئی جیز بدل دیں نہیں, روکیں گے نہیں اور بدل دیں گے, تدوی ناراضگی ہے. سو ادھر ہر چیز میں انٹرسٹ ہے, ادھر مفاد اپنے ہیں, ادھر عوام کے مفاد نہیں ہیں. آپ اگر یہ سوچیں کہ کوئی عوام کے مفاد ہیں یا ان کی طرف دیکھا جائے گا, نو, اٹس ناٹ لائک دیٹ. وہ سٹیج گزر چکی ہے,
اور وہ اے پی سی کی سٹیج وہ ہوتی ہے جب جہاں پہ ساروں کا نا ایک پیج پہ ہو سارے پولیٹیشنز اور صرف ان کا زیرو ان کریں, فوکس کریں اور صرف فوکس کریں ملک کے لیے یا ملک کے عوام کے لیے. وہ سٹیج گزر چکی ہے. یہاں پہ وہ سٹیج نہیں ہے. یہاں پہ اپنے اپنے مفادات ہیں. یہاں پہ پاور گیم ہے اینڈ پاور گیم از ویری ڈفرنٹ. آپ کی, میری, نیئر صاحب کی, عمران صاحب کی, اطہر صاحب کی, ہم لوگوں کی سوچ ڈفرنٹ ہے. ہم لوگ تیری خراب ہے, تیری ویسی سوچ ہی گندی ہے, تیری سوچ ہی گندی ہے. لیکن اینی وے سوچ یہاں پہ خراب ہے, وہ ہماری ڈفرنٹ ہے. لیکن دا پوائنٹ از, نہیں میں پیار نہ لے کے اور میں جفا تو نہیں پا سکتا نا, لیکن یہاں پہ مطلب کہ سوچ ڈفرینٹ ہے. کورونا کی ایک نئی قسم, نیا ویریئنٹ آ رہا ہے. احتیاط کیا کرے رانا صاحب, ایسی باتیں کرتے ہوئے احتیاط کیا کریں. مجھے آپ یہ بتائیں. نہیں کیا میں نے, سمجھ رہے ہیں آپ, سمجھ رہے ہیں. نہیں ہو سکتا رانا صاحب, 1 ستمبر کو پیٹرول پرائس بڑھنے جا رہی ہے, بجلی فی یونٹ قیمت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. 2 بڑوں کی آپس میں کل ملاقات کیوں ہوئی؟ 23 روپے. مجھے یہ بتائیں, کاکڑ کیبنٹ جو ہے وہ بیٹھ کر کس معاملے پہ بریفنگ لے رہی ہے؟ نہیں دیکھیں بریفنگ ان کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے کہ دس از واٹ دا سچویشن از لائک. ان کو ریالٹی چیک دیا جاتا ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ریالٹی چیک دیا گیا ہے. ان کو بتایا گیا کہ حقیقت کیا ہے, ریالٹی کیا ہے. اس پہ یہ آپ لوگ ریلیف نہیں دے سکتے, یہ دے سکتے, اس حد تک دے سکتے, اس حد تک نہیں دے سکتے. کچھ ایگریمنٹس ہیں, کچھ انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں جن کو آپ فورگو نہیں کر سکتے. ان کو یہ بریفنگ دی گئی ہے اور کوئی بریفنگ نہیں دی گئی. وہ کہا جائے کہ وہ جا کے یہاں پہ مسیح بن جائیں گے, نو, کیئر ٹیکر سیٹ اپ مسیح نہیں بن سکتا. دے کین ناٹ چینج دا ریالٹی. تو جو لوگ آج کہہ رہے ہیں نا کہ 16 مہینے میں جو حکومت میں رہے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں وہ جناب کہ ہم اس طرح ریلیف دے دینی چاہیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو, تو وہ 16 مہینے دے دینی تھی نا یار. وہ تو انتظار کیوں کر دے رہے ہو؟ آئی پی پی کے ساتھ ری نیگوشیٹ نہیں ہو سکتا معاملہ, تقسیم کار کمپنیز کا صوبوں کو نظام دینا, اس میں بڑی پیچیدگی ہے. تو پھر اب بات جا کے رکتی ہے, وہ رانا صاحب کہتے ہیں بک سٹاپس ود IMF. IMF کو جا کے یہ حکومت, نگران حکومت کہہ سکتی ہے کہ دیکھیں ذرا ہمارے حالات اور ذرا رحم کر دیں, دستگیری کر دیں. دیکھیں وہ رانا صاحب جو بکس کہتے ہیں نا, یہ بکس سے آگے نکل چکے. یہ وہ جو رانا صاحب کہتے ہیں نا کہ رانا صاحب کہتے ہیں کہ دیر ول بی اے سچویشن. سو ابھی یہاں پہ سچویشن والا معاملہ ہے کہ ہم ایک سچویشن میں آ چکے ہیں. اب اس میں دیکھیں, اس کا کوئی ابھی اس طریقے سے حل نہیں نکل سکتا. یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے. جس طریقے سے IPPs کے معاہدے کیے گئے اور بہت سارے کچھ معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کیا گیا, لیکن سارے معاہدے ری نیگوشیٹ نہیں ہو سکے. اور پھر ہم نے تھرمل پاور کی طرف بھی ہم نہیں گئے. اور جو جہاں تک نگراں حکومت کا تعلق ہے, دیکھیں ان کے پاس نہ اتنا مینڈیٹ ہے, نہ کیپیسٹی ہے, نہ ہی ان کو پاس فیصلوں کی اس طریقے سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیصلوں کو برداشت کرنے کی وہ جو کہتے ہیں نا کہ قوت, وہ بھی نہیں ہے. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں, عوامی مینڈیٹ آپ کے پاس ہوتا ہے, تو آپ مشکل فیصلے لے سکتے ہیں, پھر آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں. جو بیک لیش آئے گا, آپ کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے. لیکن ایک ایسی حکومت جس کی کوئی عوام کی سپورٹ حاصل نہیں, مطلب سپورٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی ووٹ لے کے نہیں آئے, وہ اتنے مشکل فیصلے نہیں کر سکتے. اور اسی وجہ سے اب سیاسی جماعتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ 90 روز کے اندر انتخابات کروائیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو سامنے نظر آ رہی ہے, سامنے دیوار پہ لکھا ہوا ہے, نظر آ رہا ہے. روز اس کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں, مہنگائی اور ہوگی, ڈالر اور اوپر جائے گا, بجلی اور مہنگی ہوگی, ہر چیز اور مہنگی ہوگی. یہ بار بار کہا جا رہا ہے. اور اس کے باوجود لگتا اس طرح ہے کہ سیاسی جماعتیں جو فیصلے کرتی رہی ہیں, وہ ان ساری چیزوں کا ادراک ہونے کے باوجود آنکھوں کے اوپر ہم نے پٹی باندھی ہوئی, اور ہم چیزوں کو اس نہج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے پھر واپسی کا سفر جو ہے بڑا مشکل ہوگا, بہت زیادہ مشکل ہوگا. تو ابھی بھی یہ فیصلے کی گھڑی ہے. آپ فیصلے ایسے کریں جس میں لانگ ٹرم جو پاکستان کا مفاد ہے اس کا دفاع کیا جائے, اور اس میں سیاسی جتنی بھی جماعتیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اگر انتخابات میں ڈیلے کیا گیا, اگر اسی طرح معاملات چلائے گئے, دیکھیں جو ہوتی ہیں الیکٹڈ حکومتیں ہوتی ہیں, ان کو پھر تھوڑا سا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ووٹر ہم سے ناراض تو نہیں ہو رہے, کیا مسئلہ ہے. تو میرے خیال میں جب تک الیکٹڈ گورنمنٹس نہیں آئیں گی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور اس مسئلہ کھڑا ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 2 صوبوں کے اندر ایسی حکومتیں ہیں جن کا عوامی مینڈیٹ سے کوئی تعلق نہیں. اب وفاق کے اندر بھی ایک ایسی حکومت آئی ہے, ان کو جلدی آئین کے اندر جو ان کا کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے. انتخابات کروائیں اور عوامی جو نمائندے ہیں ان کے حوالے چیزیں کریں, پھر ان کے اوپر ذمہ داری آئے گی کہ انہوں نے کس طرح چیزوں کو درست کرنا.